ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے عرض کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں علم کی اہمیت کیا ہے، حصول علم کی ترغیب کتنی دی گئی ہے، اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس پر آپ ہمیں کچھ رہنمائی عنایت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کا تعلق ہماری علمی و فکری اور عملی دونوں زندگی کے پہلوؤں کے ساتھ ہے، اور بہت ہی جامع انداز سے آپ نے اپنی تحمیدی گفتگو میں ارشاد بھی فرما دیا کہ علم کی اہمیت کیا ہے اور کتنا ناگزیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسلام تو ہے ہی علم، قرآن مجید کا آغاز حرف اقرا سے ہوا، اور شاید اس کی مثال ہم دنیا میں کسی اور تہذیب ملت سے نہیں دے سکتے۔ اقرا کہ آپ نے پڑھنا ہے، جو دین پہلا سبق ہی پڑھنے کا دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ آپ تصور کریں کہ وہاں پہ علم کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ پھر قابل ترک ہے۔ کیا بات! اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ وَيَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو صاحب علم و عقل نہیں ان پہ نجاستیں مسلط ہو جاتی ہیں، کمال ہے، پالوشن مسلط ہو سبحان اللہ، جاتی سبحان ہے۔ آج آپ ظاہری لحاظ سے بھی صاحب علم کی حمل سوسائٹیوں اور علم سے محروم سوسائٹیوں کا تقابل کریں تو اس آیت کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ ایسا ہی ہے، یعنی قرآن مجید نے علم کی اہمیت پہ اتنا زور دیا اور علم کی ڈائمینشنز کو جس طرح بیان کیا، علم کی تفصیلات کو بیان کیا، اور کم و بیش 12 کے قریب اصطلاحات استعمال کی علم تک رسائی کے لیے۔ اچھا، کن کن میکانزم کے ذریعے سے علم ہے، تدبر ہے، تفکر ہے، شعور ہے، 12 کے قریب اصطلاحات ہیں جو آپ کو مختلف میتھڈولوجیز دیتی ہیں علم تک رسائی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ علم کی وہ ساری قسمیں جن سے انسان متعارف ہو سکتا ہے، اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو آپ کو قرآن مجید میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ اچھا، ہمارے جتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں، جتنے بڑے مفکرین ہیں، اگر آپ ان کے کام کو دیکھیں تو اس کا بنیادی بیج وہ قرآن مجید سے لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ الخوارزمی کو دیکھیں، اس نے الجبر والمقابلہ لکھا اسلام کے قانون میراث کی توضیح کے لیے، اور آج بھی الجبر کو الجبرہ ہی کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو ہمارے بڑے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو نیا علم دیا، تہذیب، علم کی حامل تہذیب سے دنیا کو آشنا کیا، اس کے پیچھے بھی قرآن مجید ہے، کتاب اقرا ہے۔ یعنی یہ جو تہذیبوں کی ترقی ہے اس کے پیچھے سوائے علم کے پاسبل نہیں ہے، سوائے علم کے پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اچھا، اب علم کو بنانا نافع ہے، یہ قرآن مجید کا بنیادی تصور ہے جو آج ہمارا ٹائٹل بھی ہے۔ آپ نے صوفیاء کا بھی ڈاکٹر صاحب ذکر کیا۔ تصوف اور علم کی اتنی اہمیت ہے، ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ کم علم آدمی تو تصوف کو نہیں سمجھ سکتا کہ چاہے کہ صوفی ہو۔ سبحان اللہ، کبھی ڈفر بندہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ صوفی اپنے زمانے کا جینیس ترین انسان ہوتا ہے، کیا بات! اس کے علم کا وہ لیول ہوتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو معاصر علوم پڑھنے پڑتے ہیں۔ بے شک۔ مولانا روم کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے ایک عقائد یاد آ رہی ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ارشاد فرمائیے ضرور۔ کہ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جا رہے تھے اور ان کے اونٹ پہ ان کا سامان لدا ہوا تھا۔ اچھا، اس سے راستے میں کچھ شخص ملا تو اس نے کہا یہ آپ نے اونٹ پہ کیا لادا ہوا ہے؟ اس نے کہا سامان ہے، اور دوسری طرف اس نے ریت کی بوری رکھی ہوئی تھی۔ اچھا، تو اس نے پوچھا یہ دوسری طرف ریت کی بوری کیوں رکھی ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں صوفیاء سمجھاتے کیسے ہیں، مولانا روم کا لیول دیکھیں سمجھانے کا، مشکل ترین مقامات کو کس طرح قابل فہم بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دے۔ بے شک۔ اس نے کہا جس میں سامان زیادہ تھا تو بوجھ برابر نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے ایک طرف ریت رکھ دی ہے۔ اس نے کہا کیسے بیوقوف آدمی ہو تم، سامان کے دوش سے کر لیتے تو اس اونٹ پر بھی بوجھ کم پڑتا، تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ وہ ادھر ہی رک گیا۔ اچھا، اس نے کہا بھائی میرے پاس تھوڑا سا علم ہے، میں اتنا امیر ہوں، میری سواری بھی ہے، غلہ بھی ہے، تمہارے پاس اتنا علم ہے، تم تو بڑے محلات کے مالک ہو گئے، کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا میں نے تو 4 دن سے کھانا نہیں کھایا، پیدل چل چل کے جوتے ٹوٹ گئے۔ اس نے کہا اچھا، پھر میرے ساتھ سفر نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ جب تمہارے علم تو تمہیں اتنا نفع نہیں دیا، کہ تم مجھے بھی ویسا نہ بنا، سبحان اللہ، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ کمال ہے۔ یہ تصور علم ہے صوفیاء کا۔ واہ، صوفیاء زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، کتنا عملی تصور، اور اسے ایسے علم میں ضائع نہیں کرنا چاہتے جو انہیں دنیا یا دین میں کوئی پیش رفت نہ دے۔ واہ، وَمَنِ اسْتَوَىٰ يَوْمَهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ، کمال، جس کے 2 دن برابر ہوگی، یہ صوفیاء کا تصور ہے، وہ خسارے میں چلا گیا۔ صوفیاء کا علم ہمیں بریک تھرو دیتا ہے۔ یہی صورتحال قرآن مجید کے بتائے ہوئے تمام علوم کی ہے۔ صوفیاء نے قرآن و حدیث ہی سے تو قرآن و حدیث ہی سے لیا ہے، اور ہر وہ علم جو آپ کو زندگی کو پیش رفت دے گی، قرآن مجید نے اس علم کو انکریج کیا۔ ایسا ہی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب ملکہ سبا کے آنے کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا وہ تخت منگوانا ہے۔ سبحان اللہ۔ آصف بن برحیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جی میں اتنی دیر میں لے آتا ہوں، دیکھا تو تخت موجود تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، سبحان اللہ، اس علم کو انہوں نے اللہ کا فضل قرار دیا۔ کیا بات! اس کا مطلب یہ ہوا نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا علم ہی فضل ربی نہیں ہے، بے شک، ہر وہ علم فضل ربی ہے جس سے نماز، روزے کے علم کی توقیر بڑھتی ہو۔ سبحان اللہ۔ آصف بن برحیہ نے کیا کیا؟ آصف بن برحیہ نے تمام وہ دنیاوی علوم اور ٹیکنالوجیز جو سلطنت سبا کے پاس تھی ان پر سلطنت سلیمانی کی فوقیت کو ثابت کیا۔ کیا بات! یہی وجہ جب وہ آئی تو وہ کیوں مسلمان ہوئی؟ جی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی برتری کو دیکھ کے مسلمان، بے شک، توحید کی دعوت سے نہیں ہوئی، صرف ہوتی تو ادھر ہی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خط پہنچا تھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو کیوں نہیں کلمہ پڑھا؟
کلمہ اس نے تب پڑھا جب اس نے دیکھ لیا کہ سلیمان مجھ سے سپیریئر ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پوری جو کائنات ہے اس کا جو ذرہ ذرہ ہے اس کا علم بھی اس نیت سے حاصل کرنا صاحب باعث فضیلت نہیں, ناگزیر ہے. لہٰذا واہ, ناگزیر ہے. بہت خوب. مولانا روم کا بڑا پیارا شعر ہے, جملہ ذرات زمین و آسمان, ہائے لشکر حق اند گاہ امتحان. واہ واہ. یہ کب بنتے ہیں, یہ لشکر حق کب بنتے ہیں؟ جب آپ کے پاس علم کا وہ درجہ ہوتا ہے. اچھا آپ دیکھیں سورہ روم کی ڈاکٹر صاحب آیہ مبارکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. جی للعالمین, زمین و آسمان کی تخلیق میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اور ہم نے تمہاری زبانوں کو اور تمہارے رنگ کے فرق کو اپنا معجزہ بنایا ہے. واہ. دو علوم کا ذکر آ گیا, جینیٹکس کا اور لنگوسٹک. واہ واہ واہ. اور آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات للعالمین, اہل علم کے لیے, مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا, بالکل صحیح, عالموں کا ذکر کیا. بہت خوب. تو ہمیں اپنے تصور علم کو جو ڈسٹارٹ ہو چکا ہے ہاں اس سے ہیلدی بنانے کی ضرورت ہے, بالکل صحیح بات. اسے نارمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری سوسائٹی جو کسی پیش رفت کی طرف چل سکے. موسم کی طرح بلا شبہ ہمارا تصور علم بھی ڈسٹارٹ ہو چکا ہے. ہاں ایسا ہی خراب ہو چکا ہے. بلکہ تصور علم کے ڈسٹارٹ ہونے سے موسم ڈسٹارٹ ہو بہت ترتیب یہ خوب, بنتی ہے. بہت اچھا, بہت عمدہ.